اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج چونکہ ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اب آغاز ہوگا آج کے سبق کا سورہ کہف سے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 1 آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ سورہ کہف ناظرین مکی سورت ہے، اور اس میں 110 آیات کریمہ ہیں اور 12 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ ناظرین و سامعین، سورہ کہف یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھے گا، یاد کر لے گا، اللہ رب العالمین اسے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب کچھ روایات میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، کچھ میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات، اور یہ بھی ہے کہ سورہ کہف مکمل جو یاد کرے گا، پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ سورت ہے کہ جس میں کچھ عجیب و غریب واقعات بھی درج ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی طرف آ جائیں تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ تو اسی صورت کی آیت نمبر 9 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین، یہ اصحاب کہف وہ ہیں کہ جن کو 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند عطا فرمائی، یا موت کے لیجیے، اور 300 سال کے بعد یہ اٹھے تھے، اور بڑا یہ عجیب و غریب اپنی نوعیت کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین، سورہ کہف کی جو ہے وہ 15ویں پارے میں آپ آخری رکوع میں آ جائیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور عجیب واقعے کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 60 یعنی 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملے ہیں، یا کرنوں مدتوں تک چلا جاؤں۔ ناظرین و سامعین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ملاقات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یوشع بن نون علیہ السلام بھی جو اس وقت آپ کے خادم تھے موجود تھے، اور پھر 3 بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اب یہاں سے ہماری اور آپ کے راستے جدا جدا ہیں۔ اور پھر تینوں واقعات کی تفصیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آپ نے ذکر کی تھی۔ پھر اس کے بعد ناظرین آگے چلیے تو آیت نمبر جو ہے وہ 83 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ میں تمہیں اس کا ذکر
پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو یہاں سے حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، اور ناظرین یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور دو کافر تھے جن میں سے ایک ناظرین جو ہے وہ نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اور پھر ناظرین اسی جو سورہ کہف ہے اس کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ کر سوئے اور صبح اسے اٹھنا ہو نماز فجر کے لیے، تو ناظرین یہ ان الذین آمنوا یعنی آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک یہ کل ناظرین 4 آیات ہیں، ان کو پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ صبح فجر میں وہ ضرور اٹھے گا۔ ناظرین یہ کر کے دیکھیے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کل سورہ کہف کی کچھ مضامین آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ عوجن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عوجا پڑھا جائے گا، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 1 لکھا ہوا ہے، 1 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 1 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ الحمد ایک کلمہ، لی دوسرا، لفظ اسم اللہ تیسرا، الذی چوتھا، انزلہ 5واں، علی 6واں، عبدی 7واں، ہی 8واں، الکتابہ 9واں، واو 10واں، لم یجعل 11واں۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو جو ہے وہ گزر چکا ہے، عوجا 12واں۔ کل یہاں پر ناظرین 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الحمد لی اللہ الذی، لام کے نیچے زیر سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر ناظرین باریک کر کے پڑھیں گے۔ اور اسم اللہ کی جو ہا ہے اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ الذی میں آپ دیکھیں یا مدہ کے اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل، نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انزل علی عبدی ہی، ناظرین عبدی میں باز ساکن ہے لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، عبدی نہیں، عبدی ہی۔ ویسے ہم عبد ہی پڑھیں گے تو ہا کے نیچے کھڑا زیر ہوگا، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو ہا کے نیچے زیر اس سے الکتابہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ کتابہ میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ عبدہ الکتاب ولم یجعل، یہاں پر بھی جیم ساکن ہے لیکن یہاں قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یجعل میں لام ساکن، اس سے لہو کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یجعل لہو، ہا الٹا پیش ہے ہا کے اوپر، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ عوجن یہاں وقف کریں گے تو عوجا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسماء، افعال اور حروف کتنے ہیں، پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو پہلا اسم ہے الحمد، دوسرا اسم اللہ
تیسرا الذی، چوتھا عبدی، پانچواں ہی ضمیر، چھٹا کتاب، اور یہاں پر ہو ضمیر ہے، یہاں نمبر 5 آئے گا، اور ساتواں وجہ۔ کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 الحمد، اور نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 الذی، نمبر 4 عبدی، نمبر 5 ہی ضمیر، نمبر 6 الکتاب، اور نمبر 7 ایوجہ۔ 7 اسما ہے ناظرین، اور افعال دیکھے جائیں تو پہلا فعل ہے انزلہ، اور دوسرا ہے لم یجعل۔ انزلہ اور لم یجعل۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب، تو پہلا حرف لی، اور دوسرا ہے علا، تیسرا ہے واو، اور لی گزر چکا ہے ناظرین للہ میں، تو یہاں پر تو 3 ویسے لمبی حرف ہے، لیکن چونکہ فعل کے ساتھ متصل ہے تو ہم نے فعل اور اس کو ایک ساتھ لکھ دیا ہے۔ تو پہلا ہے لی، دوسرا ہے علا، اور تیسرا ہے واو۔ ناظرین 7 اسما، 2 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ اور اب آ جائیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمد ناظرین یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی وقل الحمد للہ الذی، تو وہاں پر بھی کلمہ حمد گزرا۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد و ثنا ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا، تو ہم کہتے ہیں تعریف کو۔ حمد اور شکر دونوں بڑی بہترین چیزیں ہیں، مطلب یعنی بہت بہترین عمل ہے انسان کا ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ شکر جو ہوتا ہے وہ نعمتوں کے جواب میں ہوتا ہے، یا اللہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ حمد نعمت کے جواب میں نہیں ہوتا، ویسے ہی ہوتی ہے، تو اسی لیے ناظرین حمد شکر سے افضل ہے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو ناظرین حمد کیا کریں، یہ حمد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حمد و ثنا عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے تو کس سے کرے؟ دعا ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ الذی اسم موصول ہے، اور واحد مذکر کے لیے اس کا معنی ہے وہ جو۔ اس کے بعد ہے عبد، ناظرین عبد کا معنی ہے بندہ، عباد اس کی جمع ہے، عبد ایک بندہ، عباد بہت سے بندے۔ اور ناظرین یہ عبد ہم عام طور پر یعنی استعمال بھی کرتے ہیں۔ عبداللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ پسندیدہ نام ہے عبداللہ، تو اللہ کا بندہ۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، لیکن عام طور پر زیادہ تر بندہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو شمار نہیں کرتے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور آپ دیکھیں یہاں پر لہو ہو کی شکل میں بھی ہے، اور ہی یہاں پر ناظرین زیر کی صورت پہ بھی ہے، تو دونوں صورتوں میں یہاں پر موجود ہے۔ تو ناظرین ہو اور ہی یہ عام طور پر ناظرین جو ہے وہ متصل کی صورتیں ہیں، اور منفصل ہو
تو ناظرین یہ عام طور پر ہوا ہوتی ہے، تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہوتے ہیں۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ ما بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان جو واقعات ہیں یا احکامات ہیں، تو ناظرین اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے۔ اور الف لام کے ساتھ ہے تو الف لام کتاب کو خاص کر رہا ہے، تو یہاں پر خاص کتاب مراد ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر قرآن کریم مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ الکتاب اور قرآن کا ایک نام کتاب اور الکتاب بھی ہے، نور بھی کہتے ہیں اور ذکر بھی کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتے ہیں، اور ایک نام کتاب اور الکتاب بھی ہے۔ تو ناظرین کتاب اور کتب عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کتاب اور کتب اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ایواجا۔ ایواجا کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی جسے کہتے ہیں ٹیڑھا پن، ایواجا کا معنی یہ ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ انزلہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا۔ لم یجعل اصل میں تھا یجعلو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ رکھتا ہے یا وہ رکھے گا یا وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا یا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ اب جی یہاں پر آپ دیکھیں لم داخل ہے تو لم کی وجہ سے فعل مضارع کا آخر جزم آئے گا اس پر، تو لم یجعل ہوا۔ اور ناظرین یہ لم فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کرتا ہے، تو لم یجعل اس نے نہ رکھا، اس نے نہ رکھا یا اس نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، واو کا معنی ہے۔ اور ناظرین 7 اسماء 2 افعال 3 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ناظرین 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 حمد، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 کتاب اور کتب۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زر ہل، لام زبر لا، دالیا زر دی، الحمد للہ الذی۔ حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لا، انزلا، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، عین با زبر اب، دال زر دی، ہا لام زر ہل، کاف زر کی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، با زبر با، علا عبدہ الکتاب، واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا جیم زبر یج، عین لام لام زبر ال، لام زبر لا، ہا الٹا پیشو، ولم یجعل لہ، عین زر ای، واو زبر وا، جیم 2 زبر جن، عوجن، یہاں وقف پڑھیں گے تو عوجا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ الحمد تمام تعریفیں لی واسطے اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ الذی جس نے، انزلہ اس نے اتارا، علا پر، عبدی بندے ہی، اپنے، الکتابہ کتاب، وا اور، لم یجعل اس نے نہیں رکھا، لا واسطے ہو اس کے، عوجا کجی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر آیت نمبر 101 کی ہم عرض کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. ناظرین و سامعین، ظاہر کہ اس کا ترجمہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں، اور اب اس سے مراد احکامات یعنی 9 احکامات ہیں یا 9 معجزات ہیں. اور ناظرین، ہم نے تقریباً 16 جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے، ان کی تفصیل ذکر کی تھی ہم نے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں جن 9 معجزات کا ذکر ہے 9 آیات. ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد 9 احکامات ہیں یا معجزات ہیں، لیکن اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد 9 معجزات ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جن 9 معجزات کا ذکر فرمایا اس سے مراد یہ معجزات ہیں. نمبر 1 عصا یعنی آپ کی لاٹھی. نمبر 2 ید بیدا یعنی جو آپ بغل شریف میں ہاتھ لے جاتے پھر آپ نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا. نمبر 3 قبطیوں پر قحط. پھر نمبر 4 سمندر کو چیرنا. نمبر 5 قبطیوں پر طوفان بھیجنا. نمبر 6 ان پر ٹڈیاں بھیجنا. نمبر 7 ان پر جوئیں بھیجنا. نمبر 8 ان پر مینڈک بھیجنا. نمبر 9 ان پر خون بھیجنا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں ناظرین جو ہے وہ جس میں طوفان کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈک کا اور خون کا ان تمام کا تذکرہ موجود ہے. چھٹا وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تھی. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو تباہ کر دے. 7واں ید بیدا، 8واں عصا ہے، اور 9واں سمندر کو چیر دینا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے، اور مجاہد، اکرمہ، حضرت شعبی، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم کا بھی قول ہے کہ وہ 9 معجزات کون سے ہیں. وہ یہ ہیں: نمبر 1 ید بیدا، نمبر 2 عصا، نمبر 3 قحط، نمبر 4 پھلوں کی کمی، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈیاں، نمبر 7 جوئیں، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون. ان کا یہ فرماتے ہیں کہ 9 معجزات جو ہے وہ یہ ہیں. حافظ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول ظاہر ہے کہ زیادہ احسن اور قوی ہے. یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ 9 آیات سے مراد 9 معجزات ہوں، لیکن حدیث میں ان 9 آیات سے مراد 9 احکامات بھی ہیں. حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے ان اقوال کو ترجیح دی، لیکن جسے ہم نے بتایا کہ ناظرین تفسیر وہی زیادہ ترجیحی ہے کہ جو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد 9 معجزات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ تفسیر یہ ہے کہ 2 یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ ان کو نبی نہ کہو، اگر انہوں نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی. پھر وہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، آیت نمبر 101 سورہ بنی اسرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 9 آیات یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی بے قصور کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن کو تہمت نہ لگاؤ، میدان جنگ میں
پیٹھ نہ دکھاؤ اور خصوصاً تم اے یہود ہفتے کے دن حد سے نہ بڑھو۔ پھر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہود ہم کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ سنن ترمذی کی حدیث، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، تو بہرحال یہ حدیث پاک بھی ہے، اور وہ جو 9 آیات ہیں وہ بھی ناظرین اس حدیث پاک میں ذکر کیے گئے۔ تو بہرحال ناظرین 9 احکامات بھی ہو سکتے ہیں، 9 معجزات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد 9 معجزات ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب اس میں بنی اسرائیل سے جو فرمایا آیت نمبر 101 میں کہ سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، اب یہ جو پوچھنا ہے اب ذرا غور کیجئے گا ناظرین، فاسأل بنی اسرائیل، اس سوال سے کیا مراد ہے، پوچھنے سے کیا مراد ہے؟ ناظرین یہ مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ کیا نام ہے؟ حسن۔ جی بیٹا حسن سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ دیکھیے بیٹا باقی آپ نے صحیح پڑھا، آپ کے تلفظ بھی اچھے ہیں، مخارج بھی اچھے ہیں، لیکن رک کر نہ پڑھیں، انزل اعلی اس طرح نہ پڑھیں، ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ کہیں سانس ٹوٹتا ہے تو انزل آپ کو اس طرح پڑھنا چاہیے، انزل رک جائے، پھر انزلہ سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں لاہور سے مسرت جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv اس پر آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا بھی ناظرین جو ہے وہ آپ جوائن کیجیے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی آپ ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا